بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو لوگ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں اور جا کر وہاں جو کچھ کرتے ہیں وہ کسی بھی صاحب عقل سے مخفی نہیں ہے۔ اگر ان بیچاروں سے پوچھا جائے کہ بھائیو تم درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر کیوں جاتے ہو، وہاں جا کر تمہیں کیا حاصل ہوتا ہے، تو ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، دعا کی شرف قبولیت کے لیے وہاں جاتے ہیں، کیونکہ وہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ میرے بھائیو، اس تعلق سے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر میں سمجھانے کے طور پر ایک بات کہہ رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے جب بھی کوئی مشکل وقت آتا، کوئی پریشانی کی گھڑی آتی، آپ علیہ السلام کسی تکلیف میں ہوتے تو رب ذوالجلال کی طرف کیسے متوجہ ہوتے، اللہ کو کیسے پکارتے، اللہ تعالیٰ سے کیسے مدد طلب کرتے۔ سنیے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ ان کلمات کے ذریعے رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے، رب کو پکارتے، رب سے دعا کرتے، التجا کرتے، اللہ تعالیٰ آپ کا کرب اسے دور فرما دیتا۔ اسی طرح اللہ جل وعلا نے سورۃ الانبیاء میں جناب یونس علیہ السلام کی بابت ارشاد فرمایا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی تہ کا اندھیرا، وہاں انہوں نے کس کو پکارا، کیسے پکارا؟ میرے بھائیوں، اللہ جل وعلا نے یہ جو قصص ہیں، واقعات ہیں، ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ کیوں بیان کی ہیں؟ ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، سیکھنے کا پہلو ہے۔ رب ہمیں بتلا رہا ہے، رب ہمیں سکھلا رہا ہے کہ اگر تم نے رب کو پکارنا ہے، رب کی طرف متوجہ ہونا ہے، رب کا قرب حاصل کرنا ہے، تو تمہارے سامنے میرے انبیاء علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ یونس علیہ السلام کیسے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا، فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، پکارا اس نے اندھیروں میں، کیا کہا؟ ان لا الہ الا انت، اللہ نہیں ہے کوئی معبود حق سوا تیرے، میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ جل وعلا نے یونس کی پکار کو سنا، سن کر قبول کی اور ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ پھر کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اسی طرح ہر مومن کو، ہر موحد کو نجات دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں شاہد کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کیسے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے؟ اللہ کی توحید کے ذریعے۔ میں یہ بات بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں، آخرت میں اللہ کی توحید سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام جب کوئی مشکل وقت آتا تو اللہ کی طرف کیسے متوجہ ہوتے۔ خود یونس علیہ السلام نے توحید کا وسیلہ پیش کیا، توحید کے ذریعے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے ذریعے رب کی بارگاہ میں اپنی التجا کو، پکار کو پیش کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رب کی توحید کو سیکھیں، سمجھیں، تحقیق حاصل کریں، اپنائیں، اس کلمہ توحید کے مفہوم کو، معنی کو سمجھیں اور اس کی شرطیں جانیں کہ یہ کلمہ توحید ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اگر ہمیں اس کلمے کی عظمت سمجھ آ گئی، اس کلمے کی تحقیق پتہ چل گئی،
تو آج ہر حجر کے سامنے، شجر کے سامنے، گھوڑے کے سامنے، درختوں کے سامنے جو لوگ سجدہ کرتے ہیں واللہ ان کی پیشانی کٹ تو جائے گی مگر اللہ کے سوا کسی مخلوق کے سامنے کبھی نہیں جھکے گی۔